حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ وظیفہ صرف شکر کا ادا کیا کرو، یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ اور اللہ کے حبیب پر ایمان کے بعد کسی ایک بزرگ کے حوالے سے اپنا سفر شروع کر لو، کیونکہ اللہ اس بزرگ کے پاس ہوتا ہے۔ جو ہم خیال ہوں ہم سفر خود بخود ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ گمراہ یہ کہے گا کہ اگر نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور آ جائے تو نماز ختم ہو گئی، بلکہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ آئے ورنہ نماز ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہ کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کر رہے ہو، اور اگر اللہ سے پوچھا جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ ذکر حبیب میں محو ہے۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ایسے بے شمار ہیں جو درود کے الفاظ نہیں جانتے اور درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، حالانکہ درود کے الفاظ نہیں جانتے۔ تو رجوع ہونا مقصد ہے۔ رجوع جو ہے یہ ان کی عطا ہے۔ پہلے رجوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں، تو تم لوگ رجوع رکھو، ادھر خیال رکھو۔ تو خیال رکھنا سارا درود ہے، الفاظ نہ ہوں تب بھی یہ درود ہے۔ یہاں الفاظ کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں لفظ خاموش ہو جائیں تب بھی درود چلتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آنسوؤں کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام درود ہے، اس خیال کا نام درود ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے خیالات پوشیدہ رکھیں، اگر آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ آپ اپنے غم میں لوگوں کو شامل نہ کرنا، شریک نہ کرنا، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی غم بڑے ہیں۔ تو یہ شکر کی تعریف ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے اعمال سے، اپنے مال سے اور اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ یہ زندگی کا شکر ہے کہ لوگوں کی زندگی سے بوجھ کم کریں۔ لوگوں کی آسانیاں ہیں، یہ زندگی کا شکر ہے کہ یہ زندگی کسی اور زندگی کے کام آئے۔